السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا، وجود دینے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کی شکر صرف اور صرف اسی وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ تغابن شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، صحیح معنوں میں یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث کی روشنی میں اور قرآن کو صحابہ اکرام کے فہم کی روشنی میں ہمیں سمجھنے، اس پر تدبر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ تغابن مکی صورت ہے اور ایک قول کے مطابق یہ مدنی صورت ہے، کیونکہ اس کے مضامین مکی صورتوں کے اعتبار سے بھی نظر آتے ہیں اور مدنی صورتوں کے بھی لگتے ہیں۔ سورہ مسبحات میں سے یہ آخری صورت ہے، سورہ مسبحات میں سے یہ آخری صورت ہے، جس میں جو صورت تسبیح سے اللہ رب العزت کی شروع ہوئی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں۔ اس صورت کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے کہ ہمارے مال اور ہماری اولاد ہمیں اتنا مشغول نہ کریں کہ ہم آخرت کو بھول جائیں، آخرت کو بھول کر کے زندگی گزارنے لگیں اور دنیا کو یہ سب کچھ سمجھ لیں۔ ایسی تمام چیزوں سے مشغول ہو کر کے مشغولیت سے بچنا ہے کہ وہ ہمیں ہمارے مقصد سے علیحدہ نہ کر دیں۔ اور مقصد کیا ہے؟ آخرت، اور اس میں حائل نہ ہو، اس میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو ہر وہ چیز جو ہمارے مقصد سے ہمیں روک دے، ہمیں اس سے رکنا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا کرنا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں بھی تباہی اور بربادی سے بچنا ہے، قبر کی زندگی میں بھی اور حشر کی زندگی میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی۔ اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ کی تسبیح سے مراد اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک بیان کرنا، یعنی اللہ رب العزت کو شرک سے پاک قرار دینا، کہ اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے،
اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اور شرک اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ عیب ہے، اس وجہ سے شرک ہوتا ہے. یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات پر عیب لگاتے ہیں، اور جو توحید پرست ہیں وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کو ہر عیب سے پاک تصور کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں بھی اللہ نے فرمایا، ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتی ہے اور وہ بھی جو ان میں ہیں. مطلب ساتوں زمین ساتوں آسمان تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس میں جو مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. وہ بھی یعنی اللہ رب العزت کے توحید کا ترانہ گاتی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے. مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم اس کی تسبیح نہیں جانتے. یعنی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حمد بھی کرتی ہے اور اس کی پاکی بھی بیان کرتی ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، کیونکہ وہ ہر نقش اور عیب سے پاک ہے، اس لیے اس کے لیے حمد ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے. اسی کے لیے بادشاہی ہے اور بادشاہ بھی وہی ہے. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہر آیت کے اندر اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ، اللہ کی صفات آ رہی ہے. اللہ کے نام کے ساتھ بھی صفت آ رہی ہے، اور ویسے بھی اللہ رب العزت کی صفات بیان کی جا رہی ہے. اور جب صفات بیان کی جائے تو اس میں ہمیں وہیں سے ہم اللہ رب العزت کو جانیں گے. تو اس کے اصول بھی ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ جب اللہ کی صفت آ رہی ہے تو وہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور جو صفت ہے ہم کو اس صفت کو ویسے کی ویسے ہی قبول کرنا ہے، اور اس صفت کا انکار بھی نہیں کرنا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو اس لیے کہ بادشاہی اسی کے لیے ہے، یعنی ملک اسی کا ہے، تو گویا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا یہ ملک نہیں ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے. تو حمد کے لائق اور کوئی نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، وہ خالق مالک مدبر ہے ہر مخلوق کا، اسی لیے حمد اس کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. ہر چیز پہ وہ قادر ہے، یعنی اس کے قبضے قدرت کے اندر ہر چیز ہے. ہر مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق ہو، اسپیس میں اڑنے والے سیارے، گیلیکسیز، اور جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کے اندر، بڑے بڑے حیوانات، جانور، کیڑے مکوڑے، انسان، اور دریا کے اندر رہنے والے، سمندر کے اندر رہنے والے جیو، جتنی بھی چیزیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتی، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اب دیکھیں جتنی مخلوق اللہ رب العزت کی ہے زمین میں اور آسمان میں، اور خود زمین و آسمان بھی، یہ سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید بیان کرتے ہیں. جبکہ یہ جتنی بھی مخلوق ہیں، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ان کی پیدائش کا مقصد کچھ نہ کچھ ہے، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے ہے. یعنی ہماری خدمت کے لیے یہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. آسمان ہماری خدمت کے لیے، زمین ہمارے لیے، ہوا، پانی، اور جتنے بھی جیو ہیں، جتنے بھی مخلوق ہیں، وہ سب کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر کے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے. اب یہ اپنی پیدائش کے مقصد کو بھی پورا کر رہے ہیں کہ ہمیں انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور جب یہ انسان کی خدمت کرنا بند کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. جیسے پیڑ کی پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے، یعنی آکسیجن دے، اور جب وہ سوکھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس میں دمک لگا دیتا ہے اور وہ اس پیڑ کو گرا کر کے ختم کر دیتی ہے. دیکھیے اس صورت کے تعلق سے ایک بات میں اہم بتانا بھول گیا،
کیونکہ اس کا تعلق مکی مضامین یعنی سبجیکٹ سے بھی ہے. تو اس کے اندر جو سسٹم بتایا گیا ہے دعوت دینے کا، اور دعوت مکہ میں تھی اور مدینہ میں بھی تھی. تو سب سے پہلے توحید ربوبیت بتائی گئی ہے، اور ساتھ میں اسماء الحسنہ کو بھی لے کر کے اللہ رب العزت نے آیتوں کو نازل کیا ہے. تو ربوبیت بھی ہے، اسماء الحسنہ بھی ہے، اور آخرت کا یقین بھی ہے، اور پھر آخر میں عبودیت کی دعوت بھی ہے کہ عبادت بھی اب اسی کی ہوگی. تو اس کلاس کو آپ اس انداز سے بھی سنیں گے کہ اسی انداز سے ہم نے ہم وطن بھائی کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف، اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانا ہے. تو اللہ کی تسبیح، جو بھی مخلوق اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کی ہے وہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کی ہے، اور جب وہ ہماری خدمت کرنا بند کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت اسے تہ و بالا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اس کے ساتھ وہ ہماری خدمت کے ساتھ اللہ رب العزت کی پاکی بھی بیان کرتی ہے، اس کی توحید بھی بیان کرتی ہے. گویا کہ یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے. اور کیوں نہ ہو، جو اللہ رب العزت کی معرفت جس کو حاصل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان نہ کرے، وہ اس کی پاکی بیان نہ کرے، جو اللہ رب العزت کو جانتا ہے. اور ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے؟ ہماری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. اللہ کی عبادت کریں یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں. یعنی توحید ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اللہ کی پاکی بیان کرنا یہ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہے. اور ہم کتنی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں آئی ہیں سورہ مسبحات میں، سب میں شروع میں اللہ رب العزت نے یہی بتایا، کیا بتایا؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے اندر ہے سب اللہ کی حمد، اللہ رب العزت کی پاکی، اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں. اور ہم کتنی بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ رب العزت نے کسی مخلوق کی خدمت کے لیے نہیں پیدا کیا. ساری مخلوق ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے. اور ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں کوئی ایک پہاڑ وجود میں لانا ہے، ایک ندی وجود میں لانا ہے، یا فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے. ہمیں اللہ رب العزت ہماری ضرورت کی ہر چیزوں کو مہیا کرا رہا ہے، اور بدلے میں ہم سے ہمارا خالق کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ ہم اس کی حمد کریں، ہم اس کی علاوہ کسی اور کی حمد نہ کریں، ہم اس کے علاوہ کسی اور کی، اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو ہم کتنی حمد کرتے ہیں. آیت نمبر 2 کے اندر دیکھیں ایک اور بات اللہ نے فرمائی، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. کیا تھے تم؟ کیا تھا تمہارا وجود؟ اور کس چیز سے پیدا کیا؟ پھر تم میں سے کوئی کافر ہوا اور کوئی مومن. اب یہ انسان اور جن ہیں جن میں یہ تقسیم ہے کہ وہ مومن ہیں اور کافر بھی ہیں، مطلب ان میں سے کچھ کافر بھی ہیں، ورنہ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کافر ہو. ہر مخلوق اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرنے والی ہے. ہر مخلوق اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار ہے. صرف انس اور جن کو، کیونکہ اسے اللہ رب العزت نے عمل کی آزادی دے دیا ہے، تو اس بنیاد پر اور اپنی سنگت کی بنیاد پر یہ جو ہے ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوئے اور کچھ لوگ کافر ہوئے. پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہاں پہ اللہ کی ایک صفت آئی بصیر، کہ تم جو کچھ بھی عمل کر رہے ہو، یعنی ابھی ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے جو کر رہے ہیں اللہ رب العزت بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے. اور کس کس کو دیکھ رہا ہے؟ اپنی ہر مخلوق کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. تو اس صفت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا. دوسرا، اس صفت سے مراد کوئی اور چیز نہیں لے سکتے کہ اللہ کے دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت دیکھتی ہے یا کچھ اور چیز دیکھتی. نہیں، اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ میں دیکھتا ہوں تو یعنی اللہ ہی دیکھتا ہے. تیسری بات یہ
کہ اگر یہ اللہ کی صفت ہے تو پھر کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی. اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ میرے مثل کوئی نہیں. تو نہ ہم اس کا انکار کریں گے، نہ اس کی تشبیہ دیں گے کہ اللہ دیکھتا ہے اور کوئی اور بھی دیکھتا ہے، اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھنے سے مراد کوئی اور ہے، یعنی فرشتے ہیں اس کے یا اس کی کوئی مخلوق ہے. نہیں، اللہ ہی دیکھتا ہے. اب ایک ذہن میں بات آتی کہ ہم بھی دیکھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے. ہم اتنا دیکھتے ہیں جتنا اللہ دکھاتا ہے. ہم دیکھنے کے لیے اس قدر محتاج ہیں کہ اگر روشنی نہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. آئی بال میں اگر کوئی بھی کمی آ جائے تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ریٹینا میں کمی آ جائے، ویٹیئرز میں آ جائے، ریکارڈنگ کسی بھی چیز کے اندر کوئی کمی آ جائے، نہیں دیکھ سکتے. اور کتنا دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے آس پاس فرشتے ہم نہیں دیکھ پا رہے، جناتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے، جو فضاؤں کے اندر باریک کیٹاڑو اڑ رہے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے، پانی کے اندر جو جیو ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بازو سے نکل گیا اور پھر وہ بعد میں بتا رہا ہے کہ میں آپ کے بازو سے نکلا تھا، آپ نے نہیں دیکھا تھا. دیوار کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ پاتے، فلاں شہر میں کیا ہو رہا ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن اللہ رب العزت کیسا دیکھنے والا ہے، ساری مخلوق کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. اس کے لیے کوئی پردہ، اس کے لیے کوئی دیوار نہیں، اس کے لیے کتنی ہی باریک سے باریک کوئی چیز ہو، اللہ رب العزت عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے، جیسی اس کی شان کو لائق ہے. اچھا، صفت میں ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ اللہ رحمان ہے یا اللہ رب العزت بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسا دیکھتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. لیسا کمثلہ، اس کے مثل کوئی نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، ایسا اللہ دیکھتا ہے کیا؟ اللہ رب العزت کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے تو عرش پر بلند ہونے کے باوجود اللہ رب العزت اسے دیکھتا ہے اور سنتا ایسا ہے کہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی وہ سن لیتا ہے. اور اس چیوٹی نے جس جگہ میں اپنا پیر رکھی تھی اور پیر رکھنے کی وجہ سے جو زمین دب گئی تھی، جو ریت دب گئی تھی، اللہ رب العزت نے اس گڈھے کو بھی دیکھ لیا. اللہ اکبر! وہ ایسا دیکھنے والا ہے، اس کے دیکھنے کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی لیسا کمثلہ، اس کے مثل کوئی نہیں، یعنی اس کے دیکھنے کے جیسا بھی کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے. اس کا دیکھنا کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. تو وہ رات ہو دن ہو، ہمارے دل کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے، اس کو بھی وہ دیکھتا ہے. تو اس آیت میں فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یعنی ہم اللہ رب العزت کی نظر میں ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو ہماری زندگی کیسے ہونا چاہیے؟ کسی مال میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تم آپ جو ہے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر ہیں. تو ہمارا چلنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا کسی سامان کا اٹھانا، ہر چیز کے اندر ایک ڈسپلن آ جاتا ہے کہ ہم دیکھ رہا ہے کوئی. یہاں تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری نظر وہیں جانا چاہیے جہاں پہ وہ چاہتا ہے. ہمارا ہاتھ، ہماری زبان، ہمارا پیر، وہی سب کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا رب چاہتا ہے. آگے اللہ فرماتا آیت نمبر 3، خلق السماوات والارض، اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کیا نے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا. کسی کے اندر کوئی چیز ہم کمی نہیں نکال سکتے کہ آسمان کے اندر یہ کمی ہے، زمین کے اندر یہ کمی ہے. جتنی اس کی اسپیڈ تھی، ہونا چاہیے تھا اتنی ہی اسپیڈ ہے. اگر ہم نے کم کر دیے تو ٹھنڈ میں ہم نہیں جی سکتے، بڑھا دیے تو پھر گرمی کے اندر پریشانی ہو جائے گی. جتنا جھکی ہوئی ہے، اگر اس جھکاؤ کو ہم نے کم یا زیادہ کر دیا تو موسم کے بدلنے میں پریشانی آ جائے گی. کوئی بھی مخلوق جو اس نے بنایا ہے وہ حق کے ساتھ بنایا ہے، مطلب ایک مقصد کے ساتھ بنایا ہے، اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا. دونوں چیزیں اس کے اندر کہ ایک مقصد کے ساتھ بنایا، بے مقصد نہیں بنایا، کوئی وجہ ہے اس کو بنانے کی، اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا. تو اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور تمہیں صورت دی، تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی. سبحان اللہ.
تو ساری مخلوق کو اللہ نے فرمایا کہ بنایا، لیکن ان ساری مخلوق میں انسان کو اللہ رب العزت نے یہاں خاص طور پہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے تمہاری صورت بنائی اور صورت بہت اچھی بنائی۔ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صورت، پورے جسم کے اندر ہم صورت کو ہی کھول کر کے رکھتے ہیں، یعنی یہ خوبصورت ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اور اسی صورت کو دیکھ کر کے لوگ ہم سے بات بھی کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جب کسی انسان کو مارا جاتا ہے تو وہ صورت کو ہی بچاتا ہے، اپنے چہرے کو بچاتا ہے۔ صورت کے تعلق سے سورہ انفطار آیت نمبر 6 اور 8 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ انفطار، اے انسان، یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے صاحب کرم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اے انسان، اے مانو جاتی کے لوگوں، تمہیں تمہارے صاحب کرم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ وہ صاحب کرم جس نے تمہیں ایک حقیر قطرے سے وجود بخشا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنے ہاتھ کے اوپر لعاب دہن رکھا، تھوک رکھا، اور کہا کہ اسی طرح کی حقیر چیز سے اللہ رب العزت نے ہمیں وجود بخشا۔ اس رب کریم نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے اپنی وحی نازل فرمائی، اور اس وحی کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کو منتخب کیا، اور ہماری ضرورت کے لیے ہمارے کہنے سے پہلے ان ضرورت کی چیزوں کو پیدا کیا۔ ہمیں ضرورت تھی دیکھنے کے لیے آنکھ کی، بولنے کے لیے زبان کی، چلنے کے لیے پیر کی، ہمیں ہوا پانی کی ضرورت تھی، ہمیں کھانے اور پینے کی چیزوں کی ضرورت تھی۔ یہ سب ہمارے رب کریم نے پیدا کیا، اور تجھے کس چیز نے اس کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ کہاں پھرا جا رہا ہے تو اس رب کو چھوڑ کر کے کس کے پیچھے جا رہا ہے؟ کہاں سے ہونے کی امید رکھتا ہے؟ کہیں سے کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی تجھے نہیں دے سکتا، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، نہ رزق دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ بیمار کر سکتا ہے، نہ اچھا کر سکتا ہے۔ تو اے انسان، تجھے تیرے صاحب کرم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اب اسے یاد دلا رہا ہے، کس نے پیدا کیا بتا؟ جس پتھر کے پیچھے تو جا رہا ہے، جس انسان کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، جس مزار کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، یا جس جانور کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، کیا اس نے پیدا کیا تجھے؟ تو وہی تو ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور تجھے ٹھیک ٹھاک کیا، صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم غور کریں، ہم کتنے بے بس تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ پکڑ سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، اپنی ضرورت نہ بول سکتے تھے، ایسے کمزور تھے۔ اس نے تجھے ٹھیک ٹھاک کیا اور تجھے معتدل بنایا۔ اس نے جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مطلب تیرے صورت کو اس نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ صورت کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو کوئی کمی نہیں نکال سکتے، پورے جسم سے نہیں نکال سکتے۔ ناک جہاں ہونا تھا وہیں پر ہے، کان جہاں ہونا تھا وہیں پہ، آنکھ جہاں ہونا تھا، کوئی ایسا نہیں کہتا کہ میری آنکھ ایک پیچھے ہونا تھا، ایک کان پیٹھ پہ ہونا تھا، ناک جو ہے یہاں نہیں ہونا تھا، کہیں اور ہونا تھا۔ ناک کیوں رکھا منہ کے اوپر؟ کہ آپ کوئی چیز کھائیں تو اسے سونگھ لیں۔ اور ایسا چہرہ کہ جس میں سے کوئی کمی نہیں نکال سکتے کہ گال میں بھی اور کچھ بال ہونا چاہیے تھا، سر پہ بال نہیں ہونا تھا، کان میں بال ہونا تھا، کوئی کمی یا کوئی بیجا پن ہم نہیں نکال سکتے۔ اور جس کو جیسا بنایا اس پہ وہ مطمئن بھی ہے۔ ہر انسان اپنی شکل پہ مطمئن ہے، خوش ہے، وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے۔ تو بنایا بھی اور مطمئن بھی کر دیا، اور اپنی خلقت میں بھی مطمئن ہے۔ ہر جانور اپنی خلقت میں مطمئن ہے کہ وہاں ٹھیک ہے، مجھے یہی ہونا تھا۔ مرد اپنی پیدائش میں مطمئن ہے کہ ہاں مجھے مرد ہی ہونا تھا۔ خواتین اپنی پیدائش میں مطمئن ہے کہ ہاں ہمیں عورت ہی ہونا چاہے۔ کیا کمال ہے اللہ رب العزت کا کہ بنایا اور بناوٹ میں مطمئن بھی کر دیا، اور جو اللہ اکبر اس کے کھانے میں، اس کے پینے میں، اس کے ہر چیز میں اس کو مطمئن کر دیا۔ تو اس نے جس صورت میں چاہا تجھے
جوڑ دیا. اور کتنا صورتوں کا خزانہ ہوگا اللہ رب العزت کے پاس کہ ہزاروں صورتیں ہیں، کروڑوں صورتیں ہیں، لیکن کوئی صورت کسی سے ملتی نہیں ہے. کتنا بڑا خزانہ ہے. فنگر پرنٹ کا کتنا بڑا خزانہ ہے، آئرس کا کتنا بڑا خزانہ ہے کہ کبھی کسی کی آئرس کسی سے نہیں مل رہی. تو اس رب کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس رب کو بھول کر کے زندگی جی رہا ہے. اس طریقے سے سورہ مومن میں اللہ فرماتا ہے، سورہ مومن آیت نمبر 64، اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی. اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین دیا. غور کرو، اگر زمین نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کس چیز پہ کھڑے ہوتے تم؟ کس چیز سے غلہ اور تمہاری سبزیاں اور تمہاری کھانے پینے کی چیز نکلتی؟ اور آسمان کو چھت بنا دیا، وہی اللہ ہے. اس اللہ کی طرف تمہارے بلایا جا رہا ہے. تم کو کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ جس نے زمین بنایا، جس نے آسمان بنایا، جس نے تمہاری صورت کو بنایا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری ضرورت کو پوری کرتا ہے، اس کے طرف تمہیں کو بلایا جا رہا ہے. تو اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی اچھی بنائی ہے. اور تمہاری صورتیں بھی اس نے بنائی ہے، اور تمہاری صورتیں بھی اس نے اچھی بنائی ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم صورت کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہو؟ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. یہ بھی ایک اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ پاکیزہ چیزوں سے اس نے ہمیں رزق دیا. ورنہ دوسرے جانوروں کو آپ دیکھیں کہ کوئی گندگی کھاتے ہیں، کوئی کیڑے مکوڑوں کو کھاتے ہیں، کوئی نالی کے کیڑوں کو کھاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا احسان کہ ہمیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. چلیں آیت نمبر 3 کی طرف واپس آئیں. اسی نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور جیسا پیدا کرنا تھا ویسا پیدا کیا. اور تمہاری صورتیں اور تمہاری صورت دی تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی، اور اسی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اسی رب کی طرف تم کو لوٹ کر کے جانا ہے. پھر یہاں پہ خبر دے دی، ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ یہ سب مخلوق میں نے بنائی ہے، اور یہ تمہاری خدمت کے لیے بنائی ہے، اور تمہیں بھی بنایا ہے، اور تمہاری صورت کو بھی بنایا ہے. اور اس صورت کو بنا کر کے وہ بھولا نہیں ہے، ان مخلوق کو وہ بنا کر کے بھولا نہیں ہے. تم مرو گے اور تمہیں پھر سے وہ پیدا کرنے پر قادر ہے. آخرت کے یقین کو اور یا آخرت کے بارے میں یہاں پہ بتایا. اور اسی طرف تم لوٹائے جاؤ گی، مطلب مر کر کے تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے جہاں سے تم آئے ہو، جہاں سے تمہاری روح آئی ہے. اور جس زمین میں رہنے لائق بنانے کے لیے، اس زمین کے اوپر، اس پلانٹ کے اوپر رہنے لائق بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جسم بنایا ہے، اور پھر روح کو واپس لے کر کے جائے گا، اور پھر اسے جسم دے گا، اور پھر سے اپنے سامنے حاضر کرے گا. آیت نمبر 4، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، تو یہ کسی اور کی صفت نہیں ہو سکتی کہ جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جتنی بھی غیب کی خبریں ہیں وہ سب اللہ رب العزت جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما والارض، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. ایسا جاننے والا ہے. کیسے جان لیتا ہے وہ؟ ہمارے دل کے اندر جو چل رہا ہے یا دل کے اندر جو آنے والا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ نے اس کے جواب میں کہا، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا؟ وہ تو بہت باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے. تو وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور تم ظاہر کرتے ہو. اللہ رب العزت کو بے خبر مت سمجھو، وہ باخبر ہے. اور اللہ سینوں کے راز کو بھی خوب جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور، وہ ایسا علم رکھنے والا ہے کہ سینوں کے اندر کوئی بات چل رہی ہے، کچھ سوچ رہے ہیں، اسے ہم ظاہر کریں یا چھپا لیں، اللہ رب العزت اس کو بھی جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے. تو دل کے اندر کیا چل رہا ہے کوئی اور نہیں جان سکتا. یہاں تک کہ بھی شیطان بھی نہیں جانتا، جنات بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ ایک قیاس لگاتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. تو وہ قیاس لگاتا ہے کہ ابھی یہ ادھر دیکھ رہا تو یہ سوچ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ اس کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا. وہ اتنا قریب ہے ہم سے اپنے علم کے اعتبار سے. آیت نمبر 5، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا
اب ان 4 آیتوں میں ساری مخلوق کے تعلق سے اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ سب اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کو شرک سے پاک کرتی ہے، پاک جانتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے تعلق سے یہاں پہ ذکر کیا کہ جتنی بھی مخلوق ہیں اللہ نے ہم انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور ہماری ضرورتوں کو بھی اللہ رب العزت پورا کرتا ہے، اور ہمیں مار کر کے پھر اللہ رب العزت جلائے گا اور اپنے حضور حاضر کہے گا۔ اور اس کے علم کے تعلق سے بتایا کہ تم اس کے نظر کے سامنے ہو، اس تمہارے دل کے اندر کیا گزرا، تم چھپا رہے ہو ظاہر کر رہے ہو، سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اب اس رب کو کی مخلوق کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے، جیسے کوئی گھر بنا ہوا ہے اور یہ کہے کوئی کہ نہیں یہ گھر اپنے آپ بن گیا ہے، تو مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، کریشن اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہے، بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرے کہ نہیں صاحب یہ تو اپنے آپ بن گیا، اپنے آپ چل رہا ہے، تو اس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 5 کے اندر بتایا۔ دیکھیے دعوت دینے کا انداز کتنا زبردست ہے قرآن کا، اور یہی تو دائی ہے اصل میں۔ تو کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ یعنی ہم تمہیں اللہ رب العزت کی شان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو دکھا رہے ہیں، اور خود تمہارے اندر تم کو غور کر کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھ تیرے چہرے کو اللہ نے بنایا ہے اور کتنا پیارا بنایا ہے، تیری ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے بنایا، زمین بنایا جس کے اوپر تو کھڑا ہے، اور تو اس رب کا اگر انکار کرتا ہے تو غور کر، تیرے پہلے اور بھی مخلوقیں آئی ہیں جنہوں نے، اور بھی انسان آئے ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، تو کیا انجام ہوا ان کے ساتھ؟ تو انکار کرے گا۔ میں جو دعوت لے کر کے آیا ہوں تو اس رب کا انکار کرے گا جو تیرا بھی پالنہار ہے، میرا بھی پالنہار ہے۔ میں تیرے کو کس کے طرف بلا رہا ہوں؟ جو تیرا پالنہار ہے میں اس کے طرف تجھے بلا رہا ہوں، اور تو اس کا انکار کرے گا تو جان لے تیرے سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے انکار کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ قوم نوح، قوم صالح، قوم سمود، اور بھی جو دوسری قومیں ہیں جنہوں نے اپنے پالنہار کا انکار کیا، تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ تو یہاں بتایا کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ یعنی اس نے ہماری دعوت کو کتنا قبول کیا نہیں کیا ہے، اس سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اگر تو نے انکار کیا تو تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس کے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے جنہوں نے انکار کیا تھا۔ پھر انہوں نے آگے اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے اپنے معاملات یعنی عمل کا وبال چکھ لیا۔ تو جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، قوم نوح ہو، قوم سمود ہو، قوم صالح، اور بھی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، تو انہوں نے اپنے اعمال کا مزہ چکھ لیا۔ یہ جو کفر کیا تھا، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، اپنے پالنہار کا انکار کیا تھا، تو اس گناہ کی سزا انہوں نے چکھ لی دنیا میں بھی، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں عذاب ابھی باقی ہے۔ دنیا میں انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اسلام کے دائرے میں نہیں آتے ہو، یا ہم خود بھی اگر اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، تو دنیا میں بھی عذاب کے لیے تیار ہو جائیں، اور مرنے کے بعد کے عذاب کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اور اگر اپنے رب کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دنیا کو بھی تمہارے قدموں میں رکھے گا، اور آخرت کو بھی تمہارے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ مطلب اسلام کو فالو کرنے سے ایسا نہیں کہ دنیا ختم ہو جاتی ہے، دنیا چھن جاتی ہے، دنیا بھی اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو وعدہ کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، سکسیس ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے کامیابی؟ تو کہا عرب اور عجم سب کچھ تمہارا ہوگا، تمہارے قدموں میں ہوگا۔ تو دنیا کا بھی وعدہ ہے اور آخرت کا بھی وعدہ ہے، اور اگر نہیں قبول کیے تو دیکھ لو ہسٹری کا پنے پلٹ کر کے، تاریخ کے صفحوں کو پلٹ کر کے دیکھ لو، ہسٹری کو دیکھ لو کہ جس نے انبیاء علیہ السلام کا انکار کیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کی نسلوں کو بھی تہبالا کر دیا، ان کے گھرانوں کو، ان کی بستیوں کو بھی اللہ رب العزت نے کسی کو ریت کے اندر ڈبا دیا، کسی کو پانی کے اندر ڈبا دیا، کسی کو الٹا کر کے پٹک کر کے ختم کر دیا، تباہ اور برباد کر دیا، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اور ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں عذاب ابھی باقی ہے۔ آیت نمبر 6، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا بشر ہمیں راہ دکھائے گا، یعنی بشر ہمارے لیے ہدایت کے لیے۔ پھر سے سمجھیں اس کو،
انہوں نے انکار کیوں کیا رب کا؟ رسالت کا انکار کیوں کیا؟ آخرت کا انکار کیوں کیا؟ کلام کا انکار کیوں کیا؟ وجہ یہ اس لیے کہ بے شک ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لاتے، تو انہوں نے کہا کھلی نشانیاں مطلب انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہے، ایسی کھلی نشانیوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام آتے تھے کہ پچھلے نبی بھی ان کے بارے میں بتا چکے ہوتے تھے، پچھلی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں آ چکا ہوتا تھا، ان کے پاس جو کلام ہوتا تھا اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس جو معجزے ہوتے تھے اس معجزے کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، کھلی نشانی ہوتی تھی کہ ہاں یہی اللہ رب العزت کے رسول ہیں، کھلی نشانیاں لے کر کے آئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں راہ دکھائے گا؟ انکار کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ بشر ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب آدم ذات تھے، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کسی انسان کو ہی منتخب کیا جو ان میں سے سب سے بہتر تھے، انبیاء انہی کو بنایا۔ تو یہ انکار کرنے کی وجہ کتنی کمزور لے کر کے آتے ہیں۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ ان کو انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کے اندر کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ جیسے کبھی انہوں نے کہا شاعر، تو انہی کے ساتھ ہی یہ کہتے تھے نہیں یہ شاعر نہیں ہے، شاعر ایسے نہیں ہوتے، ان کا کلام شعر و شاعری نہیں ہے، با مقصد اور اپنے آپ میں ایک میننگ فل بات یہ کرتے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ یہ دیوانے ہیں، تو دوسرا فوراً کہتا ہے نہیں دیوانہ ایسا نہیں ہوتا، یہ تو با مقصد کام کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ جادوگر ہیں، ترنت اسی کا ساتھی کہتا ہے نہیں یہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر کو کوئی سکھاتا ہے، ان کو سکھانے والا نہیں کوئی، جادو کرتا ہے کوئی تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پیسہ کوئی عزت کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر کوئی عیب نہیں نکال پا رہے کہ ہم ان کی بات اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ ان کے اندر یہ عیب ہے۔ آج ہم دعوت کے کام کو لے کر کے اٹھتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے اندر 50 عیب لوگ نکال دیتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں۔ تو داعی کے اندر ایسی شخصیت ہونا چاہیے جو دعوت دے رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر کوئی کمی نہیں نکال پا رہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بشر ہے اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بتائیں یہ کوئی کمی؟ بشر اللہ رب العزت نے اس لیے نبی بنایا، اگر فرشتے ہوتے اور افضل تو مخلوق انسان ہے، انسان کے سامنے آدم ذات کے سامنے سجدہ بھی اللہ رب العزت نے کروایا۔ تو بہرحال اگر انسان میں نہیں ہوتے، فرشتوں میں ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتی تو انسان یہ کہہ دیتا کہ ان کے لیے آسان ہے عمل کرنا، ہم انسان ہیں ہمارے لیے مشکل ہے عمل کرنا، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں خواہشات ہوتی ہے، ہمیں پانی کی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں نہیں ہے، اس لیے یہ شریعت کے اوپر عمل کر پا رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کوئی جواب تمہارے پاس نہ ہو، اللہ رب العزت نے انہی میں سے، اللہ قرآن کے اندر ہر جگہ یہ فرمایا انہی میں سے ہم نے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو ان لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور یہ بات کہہ کر کے انہوں نے انکار کیا۔ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی منمانی زندگی جینا چاہتے ہیں، دنیا کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ پابندی کی زندگی، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی زندگی نہیں جینا چاہتے۔ پھر انہوں نے کفر کیا، مطلب انہوں نے انکار کیا اور حق سے منہ موڑا۔ حق کو جاننے کے بعد، اپنے رب کو جاننے کے بعد کہ میرا رب یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ جانور و پتھر نہیں ہو سکتا، یہ پیڑ و پودے نہیں ہو سکتے، جاننے کے بعد اس نے حق کا انکار کیا، پھر انہوں نے کفر کیا اور حق سے منہ موڑا، اور اللہ نے ان سے بے پرواہی کی، اللہ رب العزت نے بھی ان سے بے پرواہی کی۔ کیوں ایسا؟ پھر اللہ نے 2 صفت یہاں پہ بیان فرمایا اپنی، واللہ غنی حمید، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اور وہ قابل تعریف ہے، حمید بھی ہے وہ، یعنی اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے تمہاری عبادت کا، غنی ہے اللہ، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اللہ رب العزت زبردستی تمہاری عبادت نہیں کرانا چاہتا، اپنی تم سے اپنی عبادت اللہ رب العزت زبردستی نہیں کرانا چاہتا، اس نے تو عمل کی آزادی تم کو دے دیا، حق بتا دیا، حلال و حرام بتا دیا، صحیح اور غلط بتا دیا،
مخلوق بتا دیا اور خالق کی پہچان تمہیں کرا دی انبیاء کے ذریعے سے. اب چاہو تو تم خالق کی عبادت کرو، چاہو تو اس کی مخلوق کی عبادت کرو. اللہ رب العزت مجبور کر کے اپنی عبادت نہیں کرا رہا. جیسے سورہ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے پہلے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. تو اللہ رب العزت زبردستی اپنی عبادت نہیں کرانا چاہتا. اس نے ہمیں عمل کی آزادی دے دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو جان کر کے اس کا حق اس کو ادا کریں، اس کے علاوہ اس کا حق کسی اور کو نہ دیں. تو اللہ غنی ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اس کی کوئی شان میں کمی آنے والی نہیں ہے، وہ غنی ہے. ہم محتاج ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، اس کے حکم پر چلنے کے لیے، کیونکہ اسی میں ہماری بقا ہے. اللہ کے حکم پر ہم چلیں گے تو ہی ہماری عزت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو اگر ہم منافق ہو جاتے ہیں، ہم کافر ہو جاتے ہیں، تو ہماری عزت دنیا میں بھی ختم ہوگی اور حشر میں بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم محتاج ہیں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے. اللہ کے نبیوں کا جو انکار کیا گیا ہے اس کے تعلق سے سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں پر بھی لوگوں نے اور بھی جگہ انبیاء علیہ السلام کو کیا کہہ کر کے ان کا انکار کیا گیا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 10 انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے جیسے بشر. مطلب انکار کرنے کی وجہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہم اس لیے انکار کر رہے ہیں تم بشر ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے روک دو جیسے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے. تم یہ چاہتے ہو نا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے. تو ہم تو تمہاری بات نہیں مانیں گے. نہیں ماننے کی وجہ کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں، اور ہم تمہاری بات نہیں مانیں کیونکہ آپ بشر ہو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، مطلب صحیح اور غلط کی تمیز آ گئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو کوئی کمی، کوئی نقص انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کے اندر ان کو نہیں ملتا، اور یہ اپنی آزادی زندگی جینے کے لیے ایک بات یہ رکھ دیتے کہ آپ بشر ہیں، اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لائیں گے. آیت نمبر 7، ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کا تعارف اللہ کی مخلوق کو کرایا گیا، دکھایا گیا، اور اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت کا تعارف کرایا گیا. آخرت کے بارے میں بتایا گیا کہ جس نے دنیا میں یہ ساری چیزیں پیدا کیا ہے وہ پیدا کر کے تھکا نہیں، وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں پیدا کرے گا. اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں کا انجام، یعنی آپ ہسٹری کو، آپ تاریخ کو، آپ پیچھے کی زندگی کو جا کر کے دیکھ لیں کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا حال ہوا، اور انہوں نے انکار کیوں کیا، ان کا عذر جو تھا وہ کتنا کمزور تھا کہ انسان ہے اس وجہ سے ہم بشر ہے اس وجہ سے ہم نہیں مانیں گے. مطلب یہ کوئی عذر نہیں تھا، یہ کوئی کمی ان کی نہیں تھی. تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موڑا، تو اللہ رب العزت بھی بے پرواہ ہے. مطلب اللہ رب العزت کوئی شان وان بڑھنے والی نہیں ہے. تم اگر اسلام میں آ جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اللہ رب العزت کا فائدہ نہیں ہوگا. یہاں تک دعوت دی گئی. اب آیت نمبر 7 میں کافروں نے دعویٰ کیا. اب پھر ان کا جو دعویٰ ہے، ان کے اندر میں جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کے وجہ سے وہ مطیع اور فرما بردار نہیں ہو رہے، اور یہی چیز کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی چھپی ہوئی ہے، کم و زیادہ اللہ ماشاء اللہ، ہر کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ سوچ لیں کہ میں اور آپ جتنے بھی گناہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کیوں گناہ کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ یقین ہمارا کمزور ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے، اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے. جس دن یہ یقین مضبوط ہو گیا کہ مجھے قبر سے اٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ جتنے بھی اللہ رب العزت کی مخالفت ہے، نافرمانی ہے نبی کی، وہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی.
تو کافر بشر ہونے کے حیثیت سے بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بغاوت نہیں کرے گا، توبہ کرے گا، توبہ کرے گا۔ تو کافروں نے دعویٰ کیا کہ وہ قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ دعویٰ تھا ان کا۔ تو اس کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ قل بلا، اے نبی مکرم آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا تھا، مطلب تمہیں ضرور بتایا جائے گا تم نے جو عمل کیا تھا، کس مخلوق کے ساتھ تم نے کیا ظلم کیا تھا، والدین کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ، کس اللہ کی مخلوق کو تم نے کتنا ستایا تھا۔ اللہ رب العزت اپنے مخلوق کا حساب لے گا۔ اللہ رب العزت سب سے بہت محبت کرتا ہے، ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہر انسان سے محبت کرتا ہے، اور تم نے اس کی مخلوق کو جو ستایا ہے اللہ رب العزت اس کا حساب ضرور لے گا۔ پھر سے دیکھیں، اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور جتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، اللہ پہ مشکل نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمائے جیسے ایک انسان کا پیدا کرنا آسان ہے، اسی طریقے سے ساری انسانیت کا پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے۔ یہ قسم کھا کر کے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قسم کھا کر کے انسان کو یقین دلا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے۔ کچھ آیتیں اور دیکھیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے کیسے پتہ چلا کہ وہ محبت کرتا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 53، سورہ یونس آیت نمبر 53، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں، یعنی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ حق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم بلا شبہ وہ سچ ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا مر کر کے ہم زندہ ہوں گے، کیا بات یہ حق ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے میرے رب کی قسم بلا شبہ وہ سچ ہے، اور تم اللہ کے کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کرتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3، سورہ سبا آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی۔ قسم کھا کھا کر کے اللہ رب العزت آخرت کا یقین دلا رہا ہے۔ اگر اللہ قسم نہ کھاتا، نبی مکرم نہ کھاتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں۔ تم کو ایمان لانا ہے لاؤ، نہیں لانا نہیں لاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرما دیا کہ تم مرو گے، مرنے کے بعد تم کو زندہ کیا جائے گا۔ قسم کھانے کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے، ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں تمہیں عذاب دے کر کے کیا کروں گا، مطلب کیا ملے گا اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے کر کے؟ اللہ رب العزت کی جنت آخر میں کہے گی کہ اللہ اور دے اور دے، اور جنت میں دینے کے لیے جب مخلوق ختم ہو جائے گی، یعنی انسان ختم ہو جائیں گے، جنتی ختم ہو جائیں گے، مومن ختم ہو جائیں گے، اللہ ایک مخلوق بنائے گا اور جنت کو دے گا کہ چلو یہ اور لے لو انسان، اور بنا کر کے اللہ رب العزت، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے جنت میں۔ تو اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اس لیے وہ قسم کھا کر کے یقین دلا رہا ہے، نبی مکرم قسم کھا کر کے یقین دلا رہے ہیں کہ مان جاؤ۔ جیسے ہم ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک سانپ آ گیا، مجھے پتا ہے وہ، اور میں یہ کہوں کہ دیکھو سانپ آ گیا، تم لوگ جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، اور میں نکل کر کے چلے جاؤں۔ ایک طریقہ یہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ میں آپ کو زور دلاؤں کہ نہیں سانپ آیا، نکلو نکلو، اللہ کی قسم آیا ہے، اس کا مطلب میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں کہ نکل جاؤں یہاں سے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت قسم کھا کر تم کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ کس چیز سے تمہیں پیدا کیا، کیا تھے تمہیں کہاں سے کہاں تک تم کو پہنچایا، تمہاری ضرورتوں کو پوری کیا، تمہاری حفاظت کیا، وہ اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز میں، تم اس کو تھکا نہیں سکتے۔ پھر آخرت کے یقین کی طرف نشاندہی کی گئی، آیت نمبر 8، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے۔ نور کے تعلق سے بھی لوگوں کا بدگمانیاں یا یوں کہہ لیجئے کہ بدعقیدگی ہے کہ نور سے وہ پتہ نہیں کیا لے لیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ آیت پہ غور کریں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پہ، وَرَسُولِهِ، اور رسول پر ایمان لاؤ، وَنُورِ الَّذِي انزلنا، ونور الذی انزلنا، جو نازل کیا نور اللہ نے، تو اللہ نے جو نور نازل کیا یعنی جو اللہ کی وحی نازل ہوئی تم اس پہ ایمان لاؤ۔
کیونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو چکا، اللہ رب العزت نے اپنا ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پہ کر رہا ہے کہ جو وحی تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، جو نور تمہارے اوپر نازل ہوا، تم اس پر بھی ایمان لاؤ۔ یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ پھر سے آپ آیت پہ غور کریں، فَآمِنُوا بِاللَّهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول ہی، اور رسول پر ایمان لاؤ، وَنُورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، جو نور نازل کیا گیا، نازل جس کا نزول ہوتا ہے، جو آسمان سے آتا ہے، تو وہ وہی نازل ہوئی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو چنانچہ تم اس اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے تم پہ نازل کیا۔ یہ دعوت دی گئی، یعنی پہلے توحید ربوبیت، اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ بھی ساتھ میں، آخرت کا یقین، اور اب ان کو نہیں ایمان لانے والوں کا انجام بتا دیا گیا، اور اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تبلیغ کر دیتے ہیں، اس کو خوبیاں بتا دیتے ہیں اسلام کی، کہ دیکھو اسلام میں ماں باپ کے ساتھ اتنے حقوق ہیں، بیٹی کے ساتھ، بہو کے ساتھ حقوق، پڑوسی کے ساتھ حقوق، اس کے اندر پاکی ہے، اس کے اندر طہارت ہے، وغیرہ وغیرہ، اسلام کی ساری خوبیاں بتا دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ تم اسلام میں آ جاؤ۔ تو کیسے آئے گا؟ جیسے آپ یہ بتائیں کہ میرے بیٹی کی شادی ہے، اور بیٹی کی شادی میں کھانا بنانے والا جو ہے وہ بامبے سے بلا رہا ہوں، مسالہ ناگپور سے بلا رہا ہوں، اور فلاں چیز فلاں جگہ سے آ رہی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ سے آ رہی ہے، اس میں کاجو ڈلے گا، کسمس ڈلے گا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، اور یہ بول کر کے آپ ہٹ جائے، تو کیا وہ آپ کے یہاں کھانے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہ انتظار کرے گا نا کہ تو کہہ دے ایک بار کہ میں آ جا، تو میں فوراً آ جاؤں گا۔ تو ہم اس کو ساری خوبیاں بتا دیتے ہیں، لیکن اس کو کہتے نہیں کہ تو آ جا، کیسے آئے گا وہ؟ تو یہاں پر دعوت دی گئی، اب پہلے تبلیغ کی گئی، پہلے خوبیاں اسلام کی بتائی گئی، اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کی مخلوق دکھا کر کے، اللہ کی اسماء الحسنہ کے ذریعے سے اللہ کا تعارف کرایا گیا، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنا ہے، جانا ہے اس کے سامنے، اور قبول نہ کرنے والوں کا انجام بتا دیا گیا کہ جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کا انجام، اور ان کی کیا بات تھی، کیوں نہیں قبول کیا انہوں نے، وہ بھی رکھ دیا گیا، اور ان کا کی جو سوچ ہے وہ بھی رکھ دی گئی۔ اور پھر اب کہا جا رہا ہے کہ چنانچہ تم اس پالنہار پر ایمان لاؤ، اس کے میسنجر، اس کے پروفٹ پہ ایمان لاؤ، اور اس نور پہ لاؤ جو اس نے نازل کیا ہے، اس پہ تم ایمان لے آؤ۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پالنہار نے نازل کیا، اور اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ بھولو مت، تم یہ اس غفلت مت رہنا، اللہ رب العزت خوب باخبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ جو تم اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ کرنا، اس کا حق کسی اور کو دے رہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا، کسی اور پہ آستھا، تمہارے سارے عمل جان رہا ہے اللہ۔ جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن، اللہ رب العزت آیت نمبر 9 کے اندر فرماتا ہے، اور جس دن وہ تمہیں جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا، وہی ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ یہ دنیا کی زندگی ہار اور جیت کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہاں پہ بڑی بلڈنگ ہو جانا، یہاں پہ بڑی گاڑی ہو جانا، یہاں پہ فلاں ہو جانا، یہ نہیں ہے۔ ہار اور جیت کا دن تو اس دن ہے جس دن تم سب کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے عمل کرے، انہوں نے نیک عمل کیے، تو اللہ اس سے ان کی برائیاں مٹا دے گا۔ یہ آیت تقریباً قرآن کے اندر 100 مقام پر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ پھر یہاں پہ فرمایا کہ ہم اس کی برائیاں اس سے مٹا دیں گے، اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کے بعد وعدہ کیا ہے۔ کس نے وعدہ کیا؟ ہمارے خالق اور مالک نے وعدہ کیا ہے جنت کا وعدہ، اور وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے، یہ ہے کامیابی، یہ ہے سکسیس ہو جانا۔ تم پتہ نہیں کس چیز کو سکسیس سمجھ رہے ہو اپنے تو، اور یہ کون ہوگا؟ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی ایمان لائے گا اللہ پر، فرشتوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، نبیوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، یہ ہے عمل صالح۔
تو جو عمل صالح کرے گا اللہ فرماتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ مٹا دے گا اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، جو جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے، اور یہ ہے کامیابی تمہاری۔ سورہ بینات آیت نمبر 7 اور 8 میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، وہی مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ جنت اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ دو کام کرنے کا اللہ رب العزت نے کہا، اور یہ دو کام کو سکھانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالانہ زندگی لگی۔ ایمان الا الذین آمنوا، ایمان کے تعلق سے 13 سال مکہ کے اندر، عمل صالح 10 سال مدینہ کے اندر اللہ نے بتایا، اور پھر یہ دو کام جو کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت خالق کائنات نے دی اپنے کلام میں 100 مقام پر۔ آیت نمبر 10، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب بالکل لاسٹ چل رہا ہے جو ہماری دعوت تھی اس کو، کہ تم ایمان لا لو، عبادت اس کی کر لو، اور اگر نہیں کرو گے تو جنت کر لو گے، ایمان لا لو گے، عمل صالح کر لو گے تو جنت ملے گی، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے عیش و آرام ہوں گے، اور یہ کامیابی ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے تو والذین کفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار، تو تم جہنم کی آگ میں جانے والے ہو، نرک میں تم کو جانا ہے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس کا انکار؟ اپنے پالنہار کا، اپنے رب کا انکار، اس کے میسنجر کا، اس کے پروفٹ کا انکار، اس کے نبی کا انکار، اس کے کلام کا انکار، اور ہماری آیت کو جھٹلایا، مطلب اللہ کے کلام پر اس نے عمل نہیں کیا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اور اس کے کلام پر اس نے عمل نہیں کیا۔ صرف منہ سے بول دینے سے نہیں ہوگا کہ ہم نے ایمان لیا ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ تو ہماری آیت کو جھٹلایا، مطلب اس پہ ایمان نہیں لایا، اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ تدبر نہیں کیا، اس پہ علم حاصل نہیں کیا، تو وہ روز وہی دوزخی ہوں گے وہ۔ اچھا، یہ نرک اور سورگ کا کانسیپٹ جو ہے آپ کو ہر مذہب میں ملے گا، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بری ٹھکانہ ہے اس کے اندر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اس تعلق سے چند آیتیں اور دیکھیں، پھر اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 113 کے اندر اللہ نے فرمایا، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت پر کے عذاب سے ڈر گیا۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ یہ ایسا دن ہے جس میں ساری، پہلا انسان سے لے کے آخری انسان تک سب جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، جس میں ہر کسی کی حاضری ہونی ہے۔ اور اس طریقے سورہ واقعہ آیت نمبر 49 میں اللہ فرماتا ہے، کہہ دیجئے بے شک تمام پہلے اور پچھلے، یعنی پہلے اور پچھلے، پہلا انسان اور آخری انسان ایک معلوم دن کے مقررہ پر یقیناً اکٹھا کیے جائیں گے، یقیناً ہم مرنے کے بعد اپنے خالق کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور وہاں پہ وہ انصاف کیسے کرے گا، حساب کیسے لے گا؟ وہاں پہ درہم اور دینار تو نہیں رہیں گے، وہاں تو دولت نہیں رہے گی، وہاں تو بینک بیلنس نہیں رہے گا، تو پھر کس طریقے سے انصاف ہوگا؟ جو انسان نے ظلم کیا ہے کسی مزدور کو رکھ کر کے، اور اس کی حاضری کم دی ہے یا نہیں دی ہے، کسی کے پیسے کھا لیے، کسی کو چوری کر لیا، کسی کا گھر ہڑپ لیا، کیسے ہوگا انصاف؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اس سے معافی کرا لے، کیونکہ مخلوق کا حق مخلوق ہی ادا کرے گی۔ دو قسم کے نام اعمال پیش کیے جائیں گے، ایک خالق کا حق اور دوسرا مخلوق کا حق۔ تو جب تک مخلوق کا حق مخلوق نہیں ادا کرے گی، یعنی ہم نے کسی کو اگر مارا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے والدین کی نافرمانی کی ہے، جب تک والدین معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے شوہر کی ہے، بیوی کے حق مارا ہے، جس کا بھی حق مارا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے دنیا میں ہی معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں یعنی میدان محشر میں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم، یہ وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی، وہاں کوئی پیسہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ معاف کرا لے کہ اس نے نیکی لے کر اس کے بھائی کو دینی ہوگی، مطلب وہاں پہ پیسے نہیں ہوں گے، تو جس کا ہم نے حق مارے ہیں، جیسے کسی کے ہم نے زمین کو ہڑپ لیا یا پیسے مار لیے، تو اب وہاں پہ نیکی دینا ہوگا۔ اگر اس کی نیکی نہیں ہوگی تو اس مظلوم بھائی کے برابر اسے ڈال دیا، مطلب اس کے اوپر اس کا گناہ ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ گناہ جو ڈال دیا گیا اس کے حساب سے اس کا نام اعمال بھی تولا جائے گا۔
تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 6534 ایک اور آخری حدیث آج کی کلاس کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب فقیر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ ہے، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے اور نہ دینار ہے، نہ جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے، مطلب یہ مفلس نہیں ہے میری امت کا جس کے پاس دولت اور دینار نہیں ہے، تو کون ہے اس امت کا مفلس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ اور زکوٰۃ سب کچھ لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کے کچھ نیکیاں اس کے صاحب حق کو دے دی جائے گی، اور اس کی کچھ برائیاں اس کو دے دی جائے گی، اور کچھ نیکی اس کے صاحب حق کو دے دی جائے گی۔ مطلب کچھ اس کی برائی لے گا، وہ جس کا حق مارا ہے، جس کو گالی دیا تھا، کسی کو برا کہا تھا، کسی کو تانا مارا، تو اس کا وہ برائی لے گا اور اس کی نیکی اس کو دی جائے گی۔ اور اگر اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق اور ادا کرنے میں پہلے ختم ہو گئی تو ان لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائے گی، اس کے جرم، اس کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اسی گناہ کے مطابق وہ جہنم میں جلے گا، اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2581۔ آج کی کلاس کا خلاصہ 2 منٹ کے اندر سن لیجئے۔ رکو نمبر 15، مقصد زندگی۔ آج کی کلاس کے اندر ہمیں مقصد زندگی پتہ چلی، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، یہ ہم اپنا مقصد بنا لیں، کیونکہ اللہ کی عبادت ہماری پیدائش کا مقصد ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی عبادت اس وقت تک نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اس کو جان نہ لیں۔ تو اللہ کو جاننے کے لیے اللہ کے اسماء الحسنہ پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ کے اسماء الحسنہ کے تعلق سے جو اصول ہے کہ جو صفت ہے اس صفت کو ویسے ہی ماننا ہے، وہ صفت کسی اور کے لیے نہیں تصور کرنا ہے، اس صفت کو بدل کر کے تصور نہیں کرنا ہے، اور وہ صفت کسی اور کے اندر نہیں ڈھونڈنا ہے۔ تو ہمارا مقصد ہوگا کہ ہم اللہ رب العزت کے اسماء الحسنہ کو جانیں گے۔ دوسرا، اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور جو زمین کے اندر ہے، یعنی ہر مخلوق اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتی ہے، آیت نمبر 1۔ دوسرا، بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اور بادشاہ نہیں ہو سکتا، صرف اللہ ہی رب العزت بادشاہ ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اپنی مرضی سے اپنے مخلوق کے اوپر حکم کو جاری کرتا ہے، آیت نمبر 1۔ تیسرا، تعریف اللہ ہی کے لیے، یہ ساری اللہ رب العزت کی جو ہے صفات چل رہی، تعریف جو ہے وہ اللہ ہی رب العزت کے لیے ہے، آیت نمبر 1۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر اللہ رب العزت ہے، اور کوئی قادر نہیں ہے، ہمارے جسم کے اوپر کوئی اور قادر نہیں ہے کہ کوئی اور ہمیں مار سکے، جب تک ہمارا رب نہیں چاہے گا، جب تک ہمیں کوئی نہ بے عزت کر سکتا ہے نہ مار سکتا ہے، آیت نمبر 1۔ پانچواں، اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے، کوئی اور ہمارا خالق نہیں ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، دوسرا۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، اور اس کو جو تم کرتے ہو، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، ساتواں۔ دوسرا تھا آیت نمبر 2 کا، ساتواں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یعنی با مقصد پیدا کیا ہے، اور جیسا پیدا کرنا چاہیے تھا ویسا پیدا کیا، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ آٹھواں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور اچھی بنائی ہے، یہ ہمارے رب نے ہماری صورت بنائی ہے، تو آج ہم جب اپنے چہرے کو اپنے آئینے میں دیکھیں گے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ یہ کیسی نعمت تو نے عطا فرمائی ہے، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ نوواں، اللہ تعالیٰ کی طرف سب کچھ پلٹنا ہے، آیت نمبر 3 کی روشنی میں۔ تو اللہ نے صورت بنائی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنا سکتا۔ 10واں، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اللہ نے اپنے علم کے مطابق جس کو جیسا چاہا ویسا سوار دیا۔ 11، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ 12، اللہ تعالیٰ اجتماع کے دن جمع کرے گا، مطلب اس دن کو اجتماع کا دن، جمع کرنے کے دن، یعنی قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ 13، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز کو بھی جاننے والا ہے، ہمارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی ہمارا رب جانتا ہے، آیت نمبر 4 کی روشنی میں۔ 14، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، بے نیاز ہے، اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اس کو ہماری کوئی اس کی
اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی، آیت نمبر 6 کی روشنی میں۔ 15 اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کی برائیاں اس سے مٹا دے گا۔ اگر ہم ایمان لائیں گے اور عمل صالح کرنا شروع کریں گے، اللہ ہماری نیکیوں، ہماری بدیوں کو، گناہوں کو مٹا دے گا، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے نور کو اتارا ہے، یعنی قرآن کو، وحی کو اتارا ہے، قرآن و حدیث کو، آیت نمبر 8 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا سکھایا، آیت نمبر 1 اور 4 کی تفسیر کی روشنی میں، کہ اللہ کی صفات پر ہم غور و فکر کریں۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اٹھنے پر یقین کرنا سکھایا، کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا، آیت نمبر 7 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، کون تھے کامیاب لوگ آج کی کلاس میں؟ ایمان لانے والا، دوسرا آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے والا، آیت نمبر 1 اور 4، اللہ کی صفات پر غور و فکر کرنے والا۔ تیسرا، نیک عمل کرنے والا، آیت نمبر 9 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے، کفر کرنا، انکار کرنا۔ 10، آیت نمبر 10، جی اٹھنے پر یقین نہ کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ کرنا، یہ ناکامیاب لوگ ہیں، دنیا میں تباہ اور برباد ہوں گے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلانا، اللہ کی آیت کو جھٹلانا، یہ ناکام لوگ رویے ہیں۔ یہ 10ویں نمبر کی آیت میں تھا۔ آؤ کچھ کر لیں۔ آج ہمیں کیا عزم کرنا چاہیے؟ نمبر 1 ایک ہی ہے، ہار جیت کے دن کے لیے آج تیاری کرنی ہے۔ ہار اور جیت کا جو دن ہے، یعنی قیامت کا دن، حشر کے میدان کا دن، اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ نمبر 1، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے جی اٹھنے پر یقین کرنے شروع کر دیا ہے؟ جی اٹھنے پر یقین کرنا کیا میں نے شروع کر دیا ہے؟ تو جس طریقے سے ہم سوتے ہیں اس طریقے سے ہم مر جائیں گے، اور جس طریقے سے ہم اٹھتے ہیں اس طریقے سے ہمیں اللہ رب العزت اٹھا دے گا۔ یہ چھوٹی موت ہمیں اللہ رب العزت کر کے روزانہ دکھا رہا ہے۔ چھوٹی موت ہے یہ کہ ہم سوتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں اللہم احینا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے موت کے بعد زندگی عطا کی۔ تو یہ چھوٹی موت ہے، اور ایک بڑی موت آئے گی، پھر اس کے بعد ہمیں جس طریقے سے اللہ نے ہمیں آج اٹھایا اس طریقے سے دوبارہ پھر سے اٹھانے پر وہ قادر ہے۔ اللہ ہمیں اس کا مضبوط یقین ہمارے دل دماغ کے اندر داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اے خالق مالک، جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، اپنے کلام و نبی کے فرمان سے ہمیں جوڑے رکھ، اور ہمیں اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نیک و کاروں کے ساتھ ہمارا شمار کر اس دنیا کے اندر، یعنی نیک لوگوں کی اللہ ہمیں تو سنگت عطا فرما، نیک لوگوں کی ہمیں دوستی عطا فرما، نیک لوگوں کا ہمیں ساتھ عطا فرما اس دنیا کے اندر بھی، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، نیک وکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔